السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ناپاکی کا غسل کرتے وقت صابن استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں، یا صرف پانی بہانے سے غسل ہو جائے گا؟ سوال نمبر 2، کیا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ضروری ہوتا ہے تو کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، کیا غسل کرتے وقت وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ سوال نمبر 4، جو کپڑے بیوی سے ہم مستری کرتے وقت پہنے تھے کیا وہ غسل کرنے کے بعد پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ نمبر 5، جن کپڑوں میں نائٹ فال یعنی احتلام ہو جائے دوبارہ غسل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ سوال نمبر 6، اگر پیشاب کرتے وقت یا پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں یعنی مزی کے قطرے، تو غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال نمبر 7، بغیر وضو کے اگر غسل کر لیں تو غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سوال نمبر 8، اگر کسی عورت نے نیل پالش لگا کر یا لپسٹک لگا کر غسل کیا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سامعین کرام، آج ان تمام ضروری مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت کو کرنے سے پہلے ان مسائل پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ان سوالات اور ان مسائل کا تعلق طہارت سے ہے، اور طہارت بنیادی جز ہے شریعت میں۔ دین اسلام میں جتنے بھی عبادات کے احکام ہیں ان میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ طہارت کا ہے۔ جب تک آپ طہارت حاصل نہیں کریں گے، آپ پاکیزہ نہیں ہوں گے، آپ کسی عبادت کے قریب نہیں جا سکتے۔ عبادات مثلا فرائض نماز، سنت، نوافل، تہجد، ایسی عبادات کے نزدیک بغیر طہارت کے آپ نہیں جا سکتے، بلکہ بغیر طہارت کے آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں مگر نماز سجدہ نہیں ادا کر سکتے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے آپ کو طہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات پر بات کریں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی مگر سننی ضرور ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کا غسل کرتے وقت صابن استعمال کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا عام پانی سے غسل ہو جائے گا؟ دیکھیے، غسل کرنے کے لیے صابن کا استعمال یہ غسل کے ساتھ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ ضروری ہے، بلکہ یہ آپ ہی اپنی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے جسم پر نجاست ہے، غلاظت ہے، بدبو ہے، تو آپ کے جسم کی نفاست کے لیے آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ غسل کرنا ہے تو آپ عام پانی سے بھی اپنے جسم کو گیلا کر لیں، غسل کر لیں، نہا لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا، صابن ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے سامعین کرام، غسل کرتے وقت بندہ ایک تو نیابت کی حالت میں ہوتا ہے، دوسرا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو واش روم شیاطین کا ٹھہراؤ ہے، شیاطین کا مسکن ہے، بدبو غلاظت ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر ذکر عبادت کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ تو بندہ، یہ تو عام حالات میں حکم ہے، جب بندہ ننگی حالت میں ہو اور واش روم کے نیچے کھڑا ہو، اب کوئی وہ کلمہ خیر یعنی زبان سے ذکر کرتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہتا ہے، تو یہ بے ادبی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کہ غسل کرتے وقت بندہ کلمہ پڑھ لے تو بندہ پاک ہوتا ہے، نہ پڑھے تو پاک نہیں ہوتا۔ غسل کے ساتھ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، آپ نے کلی کرنی ہے 3 مرتبہ، حلق تک پانی پہنچانا ہے 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک، اور 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے، چاہے آپ صابن استعمال کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تیسرا سوال، کیا غسل کرنے سے وضو ہو جائے گا یا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ کیا وضو ہوگا تو اس وضو سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غسل کرتے وقت وضو کرنا یہ سنت عمل ہے۔ غسل کرنے سے پہلے، اگر ناپاکی کا آپ غسل کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ وضو کر لیں، یہ سنت بھی ہے اور احسن بھی ہے۔ اگر آپ وضو ہی نہیں کرتے، یعنی پہلے سے آپ غسل کرتے ہیں وضو نہیں کرتے، تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن نیت بندہ کر لے کہ میں وضو بھی کر رہا ہوں، پھر آپ کا وضو ہو جائے گا، اور وضو کے ساتھ آپ اس وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو عبادت کے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ غسل میں وضو ایک جز ہے، طہارت کا وضو ایک جز ہے، اور غسل جو ہے وہ مکمل طہارت ہے۔ تو آپ ایک جز کو پکڑے ہوئے ہیں، جب آپ مکمل طہارت حاصل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔
اور چوتھا سوال جو بھی ہے کہ اگر بندہ بیوی سے ہم بستری کرے، جو کپڑے ہم بستری کے وقت پہنے ہیں کیا وہ غسل کرنے کے بعد بھی پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا؟ جی، یہ بھی بہت اہم ضروری سوال ہے کہ اگر آپ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اور آپ نے وہی کپڑے پہنے ہیں اور غسل کے بعد وہ دوبارہ کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہ احتمال رکھا جائے کہ ان کپڑوں پر نجاست نہ لگی ہو۔ اگر نجاست لگی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ نجاست فلاں جگہ لگی، آپ اس نجاست کو دور کر دیں، اس کپڑے کو اس جگہ کو دھو لیں، وہ کپڑے پاک ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ وہ غسل کرنے کے بعد آپ ان کو پہن سکتے ہیں اور ان سے جو عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، جن کپڑوں میں احتلام ہو جائے کہ دوبارہ غسل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں؟ جی ضرور پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ نجاست لگی تھی آپ اس نجاست کو اچھی طرح سے دھو لیں، صاف کر لیں، کوئی احتمال باقی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ کون سی جگہ پر نجاست لگی ہے کون سی جگہ پر نہیں لگی، تو پھر ان کپڑوں کے پہننے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو اس جگہ اس نجاست کو دور کر کے آپ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت، پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے آتے ہیں، جو مزی کے قطرے آتے ہیں، ان کے آنے سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ ان کے آنے سے آپ کا وضو تو فاسد ہو جائے گا، آپ کو غسل واجب آپ پر نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا، اور کیونکہ اگر آپ پیشاب کر رہے ہوں یا پیشاب کے علاوہ بھی بعض اوقات وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، غسل فاسد واجب نہیں ہوتا۔ اور اس طرح بغیر وضو کیے اگر غسل کر لے تو غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ جی، اگر آپ غسل سے پہلے وضو کر لیتے ہیں تو یہ سنت عمل ہے، احسن عمل ہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کیونکہ آپ سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وضو نہیں کرتے، غسل کر لیتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ کلی کر لی، 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھا دیا اور 3 مرتبہ سارے جسم پر پانی بہا دیا، آپ کا غسل ہو چکا ہے۔ ضروری نہیں ہے وضو کرنا، وضو کرنا غسل کے ساتھ واجب فرض نہیں ہے بلکہ سنت عمل ہے۔ اور سوال نمبر 8 اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں اس کے لپس پر یعنی ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے، نیل پالش ایسی کہ وہ ناخن کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، اس کے اندر سے پانی نہیں گزرتا، تو ایسی صورت میں وہ 1000 مرتبہ غسل کرے، شاور کے نیچے کھڑی رہے، دن رات غسل کرے، ناپاکی سے پاک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی نیل پالش نہیں اتارے گی، کیونکہ یہ غسل کا تیسرا فرض ہے کہ جسم کے ہر اعضاء تک، ہر حصے تک پانی پہنچانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو جب آپ نیل پالش لگاتی ہیں تو وہ تو ایسی پلاسٹک ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے پانی ہی نہیں گزرتا، تو نیل کی جگہ جو ہے اس پر پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ لپسٹک لگاتے ہیں، آج کل لپسٹک بھی کچھ ایسی آ گئی ہے کہ جو پانی کو نہیں پہنچنے دیتی، جو پانی کے اندر حل پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ پلاسٹک کی طرح وہ بھی ہونٹوں پر چپکی ہوتی ہے جو پانی کو ہونٹوں تک نہیں پہنچنے دیتی، تو اس حالت میں بھی آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہو سکیں گی بلکہ ناپاک ہوں گی چاہے جتنی بار بھی آپ غسل کر لیں۔ تو غسل کرنے سے پہلے آپ نیل پالش اگر لگی ہے تو اس کو صاف کریں، اگر لپسٹک ہونٹوں پر لگی ہے تو بھی اس کو صاف کر کے آپ غسل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تھے مسائل، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی مسلمان بہن اور بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کا بھی فائدہ ہو سکے، ان کو بھی ان مسائل کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔